بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں محمد فیوم الفا نالج ڈسکور سے۔ ہمارا موضوع ہے نماز کے احکام، نصف نمبر 5، سورہ البقرہ، آیت نمبر 177۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصلی نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور ساحلوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کرے، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہے جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تفسیر۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ مفسرین نے اس آیت کا خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ کتاب اہل کتاب اور مومنوں سب کو ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلہ کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں، جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت و محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری اعمال مثلاً فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں، یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا سراسر باطل اور غلط ہے۔ مثلاً ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھے، یوں ہی ذکر و درود کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کم تر نہ سمجھے، یوں ہی وعظ و نصیحت کرنے والا تحریر و تصنیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کم تر نہ سمجھے۔ یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے نہ تھے، رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں نا انصافی، بغض و کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے، اور قبلہ کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑتے تھے اور ایک خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے تھے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے، پہلے ایمان لاؤ پھر نیک عمل کرو، کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں۔ ایمان میں سب سے اول اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ جو ایمان لائے۔ آیت کے اس حصے سے لے کر آخر تک نیکی کے 6 اہم طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ پہلا ایمان لانا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا، تیسرا نماز قائم کرنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، پانچواں عہد پورا کرنا، چھٹواں مصیبت سختی اور جہاد میں صبر کرنا، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے۔ اس سے پہلے ایمان کا بیان ہوا اور اب اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کا دوسرا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دیا جائے۔ مال کے مستحق افراد اور انہیں مال دینے کے فضائل کا بیان۔ اس آیت میں مال دینے کے 6 مصرف ذکر فرمائے گئے ہیں۔ پہلا رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنا اور ایک صلہ رحمی کرنا۔ دوسرا یتیموں پر خرچ کرنا۔ جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا
دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ تیسرا، مسکینوں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجور لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پر مسکین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی کر دے اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ چوتھا، مسافروں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیز پہنچتی رہتی ہے، علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی، نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا ہے، یا مصحف جسے میراث میں چھوڑا، یا مسجد بنائی، یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا، نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ پانچواں، ساحلوں کو دینا۔ یاد رکھے کہ صرف ایک ساحل کو اپنا مال دے سکتے ہیں جسے سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہو، جیسے مسکین، جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد وغیرہ، اور جسے سوال کرنا جائز نہیں، اس کے سوال پر اسے دینا بھی ناجائز ہے اور دینے والا گناہگار ہوگا۔ البتہ بعض لوگوں کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بغیر مانگے دینا جائز ہے، جیسے فقیر۔ چھٹواں، گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا۔ گردنیں چھڑانے سے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے گا، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کا تیسرا اور چوتھا طریقہ بیان کیا گیا کہ فرض نمازیں ان کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرے اور اس کی مال میں جو زکوٰۃ واجب ہو اسے ادا کرے۔ اپنے عہد پورا کرنے والے۔ یہاں نیکی کے پانچویں طریقے کا بیان ہے اور اس آیت میں عہد سے سارے جائز وعدے مراد ہے، خواہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یا اپنے شیخ سے، یا نکاح کے وقت بیوی سے، یا کسی اور سے، جیسے حکمرانوں کے وعدے، عوام سے، بشرط یہ کہ جائز وعدے ہو۔ ناجائز وعدوں کو پورا کرنے کی اجازت نہیں۔ اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کے چھٹے طریقے کا بیان ہے اور فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت و سختی میں اور راہ خدا میں ہونے والی جنگ میں قتال کے وقت صبر کیا جائے۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں، یہی صحیح عقائد رکھنے والے اور نماز، زکوٰۃ، صدقات کے عامل، صبر کے عادی، وعدے کے پابند اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اپنے دعوی ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں، جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔